بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر بار، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ کہنے کو تو وہ پیاسے شہید کیے گئے، لیکن اللہ کی قسم اگر امام حکم دیتے تو فرات بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ حور و ملائکہ حوض کوثر لے کر کربلا میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے اگر غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو کربلا میں بھی آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی شہزادے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہزادوں کے لیے اپنی نماز چھوٹی کر دی۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبات چھوڑ دیے۔ بعض دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے ہی نہیں اٹھے کہ اوپر حسین رضی اللہ عنہ سوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن و سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومتیں نہیں چل سکتی؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا۔ اور دیکھیے دوستو، آج تاریخ کی چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ غیبی امداد تو تب اترتی نہ کہ امام علی مقام دعا فرماتے، لیکن قربان جائیں، امام علی مقام کے اپنے بیٹے کو قربان کیا، گھر بار لٹایا، پراف نہ کی۔ آئیے آج آپ کو کربلا کے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جہاں امام علی مقام کو بدبختوں کے لیے بددعا کرنا پڑی، اور اللہ پاک نے اسی وقت وہ قبول کی، اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین یزیدی فوج کے درمیان ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بدزبان زیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہاں پر ہی آگ لگا لی۔ امام حسین نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بڑھ گئی اور حضرت مسلم بن اوسجا آگے بڑھے اور امام علی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور، اجازت دیجیے کہ اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں۔ میرا خون کھول رہا ہے، جب تک مالک بن عروہ کی زبان نہ کاٹ دوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن قربان جائیں، نواسہ رسول پر حضرت امام حسین کہنے لگے، نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ یہ سننے کے بعد ہی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی نازیبہ الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک پھیلائے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے رب، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اس کو لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جس سے دونوں لشکر سن سکیں، دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن شات نامی شخص نے کہا کہ آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی سے ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے، اور آپ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔
اس لیے آپ ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشعت نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بدزبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرات نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث و بدبخت اور بے ادب کو قضائی حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائی حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ پر ڈنگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین کے عجائبات اور آپ کا مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، ہونے کو دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی، اور ایک مغرور شخص امام حسین کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین، دیکھو کہ دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابھی یہ الفاظ اس خبیث کے منہ میں ہی تھے کہ اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص اسی پیاس کی شدت میں مسال جہنم ہو گیا۔ یہ سب واقعات نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہو جس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیروں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں ہی ملی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو گرے گا۔ تاریخی کتب یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہی ہیں۔ شیمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لگا کر پورے کوفے میں گھمایا گیا اور اس کے دڑ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا جسم کھلا دیا گیا۔ اسی طرح جب معتار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبداللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان کے سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھستا اور اس کے منہ سے باہر نکلتا، اسی طرح یزید کی موت بھی ایک انتہائی موذی مرض میں ہوئی کہ اس کی آنتیں جل گئیں، پانی کے لیے ترستا رہا لیکن پانی کی ایک بوند بھی اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ بے شک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں بے پناہ قدر و منزلت ہے۔ انہی کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کی بگڑیاں بن گئی اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے ذلیل اور رسوا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔